پہلے تو یہ جو خدشات سامنے آئے ہیں اور الرٹس آ رہے ہیں ارشاد صاحب، یہ ان کی اس وقت سگنیفیکنس کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے مین سٹیک ہولڈر عوام ہیں، انہیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، الیکشن کوئی بھی ہو، یہ پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں، ہمارے پرانے اور نئے دشمن، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، کیونکہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جنم لے گا، اور معاشی استحکام پاکستان کو خطے کی ایک بڑی قوت بنا دے گا، اپنے وسائل کی وجہ سے، اپنے محل وقوع کی وجہ سے، اپنی ذہین اور محنتی افرادی قوت کی وجہ سے، 65% نوجوان نسل کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے۔ تو اسی کو روکنے کے لیے جب بھی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح کے تھریٹ سامنے آتے ہیں، کوشش ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو عوام موبلائز نہ ہوں، عوام کی پارٹیسپیشن کم سے کم ہو، اور جو لوگ الیکشن کو متنازع بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک موقع فراہم کیا جائے، لوگ کو ڈرا دھمکا کر گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا جائے، اور یہ سارا مقصد جو ہے ہمارے دشمن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، 2008 میں بہت زیادہ دہشت گردی تھی، 13 میں بھی بہت زیادہ تھی، لیکن الیکشن ہوئے، پرامن طریقے سے ہوئے، اور ٹرمز جو گورنمنٹ کی تھیں ان کی پوری ہوئی۔ تو اس لیے نہ اس سے خائف ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ اس سے جو ہے دشمن کو خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے ادارے، پاک فوج ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، پولیس ہے، باقی جو لا اینڈ آرڈر فورسز ہیں، وہ الرٹ ہیں۔ عوام بھی خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں، عوام تو اس طرح کے تھریٹس کو عام طور پر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ بھی اب دیکھیں میدان میں آ چکی ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، منشور اگرچہ بعض جماعتوں کے نہیں آئے، لیکن بہرحال وہ اپنے پیغام عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کے تھریٹ جو ہیں یہ خوف زدہ اس قوم کو نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے جو ہے کوئی الیکشن کا ٹرن آؤٹ پر کوئی فرق پڑے، یا جلسے جلوس یا ریلیاں نہ ہوں۔ ہاں، احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہیں۔ صحیح۔ عظمہ بخاری صاحبہ سے جان لیتے ہیں۔ عظمہ صاحبہ، تھریٹ الرٹ جاری ہوئے ہیں، کیا آپ کی لیڈرشپ کو بھی کوئی تنبیہ کی گئی ہے؟ ان کو بھی احتیاط برتنے کا کہا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ بالکل، پاکستان کی تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پاکستان جیسے جس طرح کا ملک ہے، جس طرح کے معروضی حالات ہیں، اور یہ تھریٹ الرٹ جو ہے یہ تو 21 اکتوبر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آیا تھا۔ تو اللہ پاک سب کو اپنی اپنی امان میں رکھے، محفوظ رکھے۔ میں بالکل ارشاد صاحب کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتے ہوئے صرف اس پہ اتنا ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ الیکشنز جو ہیں وہ کبھی بھی بہت فیوریبل حالات میں تو ہوئے نہیں ہیں، اور اس میں کبھی سیکیورٹی کے پرابلمز، کبھی پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھینچا تانی، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم اس دفعہ ایک بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی جیسی جماعت جو ہے اس کے بارے میں یہ اطلاعات پہلے سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں نے کوئی اور 9 مئی پلان کیا ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، میرے پاس کوئی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ تمام جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ پہلے بھی ہائی الرٹ ہیں۔ ملک میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اسٹینڈ بائی بھی ہوتی ہیں۔ کل کابینہ نے اجازت بھی دے دی ہے جو ہے وہ فوج کو طلب کرنے کی الیکشن کے حوالے سے۔ تو اللہ کرم کرے گا، یقیناً حالات آئیڈیل تو نہیں ہے، لیکن پاکستان میں آئیڈیل کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا عظمہ صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب یہ تانا آپ کو بار بار دے رہے ہیں، یہ طنز کس رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں آنے کی بات کرتے ہیں، پہلے تو مہم نہیں چلا رہے تھے، اب آ گئے ہیں تو آپ کا کوئی منشور ہی نہیں ہے۔ 27 تاریخ کی ڈیٹ غالباً آپ نے دے رکھی ہے، اس سے پہلے بھی 1-2 ڈیٹس آئی تھیں۔ منشور میں ایسا کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ابھی تک وہ اس کی رونمائی نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے، بلاول صاحب کے لیے بڑا آسان ہے، انہوں نے تو ایک جلسے میں کھڑے ہو کے ایک 2-4 کاغذ لہرا کے کہا کہ یہ منشور ہے۔ آپ نے دیکھا ہے منشور ان کا؟ کیا انہوں نے جاری کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کے پاس ان کے منشور کی کاپی ہے؟ وہ جو مرضی کاغذ لہرا کے وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا منشور ہے۔ تو انہوں نے تو ایسا منشور بنا لیا ہے، گڈ فار ہم، بٹ ہم نے جو ہے وہ منشور فار دا سیک آف منشور نہیں بنانا ہے۔ ہم نے ہمیشہ 2013 کا منشور ہو، 2008 کا منشور ہو،
ہم نے ہمیشہ جو منشور کے اندر کہا اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا، وہ لوڈ شیڈنگ کی حوالے سے ہو، وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہو، دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہو. تو ہم نے فار دا سیک آف مطلب بات چیت کرنے کے لیے نہیں منصور ہوتا. اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس نے اس کے اوپر نہ صرف بہت کمپریہنسو ایکسٹینسو ڈیلیبریشنز کی ہیں بلکہ اس میں عوام کو بھی شامل کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عوام سے بھی اپنے منشور کے حوالے سے رائے مانگی تھی اور اس کو کمپائل کرتے اس کو جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ قسم کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بناتے بناتے کچھ ٹائم جو ہے وہ ہو گیا. لیکن 27 ہم نے کوئی بھی ڈیٹ پہلے نہیں دی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ آفیشیل ڈیٹ جو ہے 27 جنوری ہی اناؤنس کی گئی ہے، اس سے پہلے جو بھی تھی وہ میڈیا کی خبریں تھیں. اچھا یہ فرمائیں کہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، پھر حمزہ صاحب نے بھی یہی اعلان کر دیا ایک جلسے میں. اب بلاول صاحب کہتے ہیں جو میں اعلان کرتا ہوں اس کی نقل پھر مسلم لیگ نون شروع ہو جاتی ہے. یہ تو خیر الگ ایشو ہے آپ کی آپس کی جو کنٹروورسی ہے، لیکن سوال یہ ہے ایک صرف حقائق درست کر دو اشارت صاحب، اگر آپ یہ نقل اگر کسی نے کی ہے تو وہ بلاول بھٹو ہیں. حمزہ شہباز شریف نے جب ان کی 2-2.5 مہینے کی حکومت تھی انہوں نے بجٹ کے اندر یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ جو ہے وہ 300 یونٹ تک جن کی بجلی ہے اس کو وہ سبسڈی دے رہے تھے. تو یہ نقل اگر کسی نے کی ہے تو بلاول بھٹو صاحب نے کیا، حمزہ صاحب نے نہیں کی تھی. نہیں، اب میرا سوال یہ ہے کہ IMF سے جو معاہدہ ہوا جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں، جس میں بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، آپ نے وعدہ کیا کہ ہم سبسڈیز ودرا کریں گے. اب آپ ایک ایسی سبسڈی دے رہے ہیں جو ماہرین معیشت سے ہماری بات ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو پریکٹیکل فیزیبل ہے ہی نہیں. کتنے ارب روپیہ اس کے لیے چاہیے جو کہ پاکستان کا خزانہ افورڈ فی الحال کئی سال تک نہیں کرتا. تو اس طرح کے وعدے اگر کریں گے تو جب اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو پائے گا تو پھر یہ تو عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. دیکھیے نہیں، میری پارٹی نے کوئی بھی وعدہ ایسا نہیں کیا ہے. میں نے آپ کو کلیریفائی کیا کہ حمزہ صاحب نے اپنے دور کی بات کی کہ میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہی چلی گئی تھی ہائی کورٹ کے اندر اور اس نے جا کر جو ہے اس کو چیلنج کر دیا تھا. لیکن اب ان معروضی حالات میں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا ممکن ہے، اور اس کو بجلی کے حوالے سے بڑی ایکسٹینسو اسٹڈی جو ہے وہ میاں صاحب تقریباً ڈیلی میٹنگز لے رہے تھے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، کہ ہم کس طرح سے بجلی کے بلوں کو مناسب کر سکتے ہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے. اب اس میں سبسڈی کس حد تک ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، یہ یقیناً یہ معاملات کو آگے، لیکن ہم کوئی ایسا وعدہ نہیں کر رہے جو پورا نہ کیا جا سکتا ہو. صحیح ہے. دیکھیں 2022 میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم جو سیلولر سسٹم ہے وہ لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد وہ 1 سال حکومت قائم رہی لیکن آپ نے اس طرف کوئی پیش رفت نہیں کی. حالانکہ وہ ایک شمسی توانائی کا ایک سستا منصوبہ موجود ہے لیکن عمل تو اس پر بھی نہیں ہو پایا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں اس وقت یہ بات ہے، آپ کو یہ جانتے ہیں کہ ہم تو ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے اور IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام جو عمران خان توڑ کے چلا گیا تھا وہ ٹریک پہ نہیں آ رہا تھا. تو اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے جو ہے یہ تمہاری ساری تگودو ہوتی رہی. لیکن اگر آپ شہباز صاحب کا اپنا دور دیکھیں جو ایز اے CM تھا، اس کے اندر بھی قائد اعظم سولر جو پارک ہے اس سے لے کر جو ٹیوب ویل ہیں ان کو سولر بجلی سے چلانا، اور یہ تمام پروجیکٹس ان کے اپنے پنجاب کے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں.